تو یاد رکھیں یہ اللہ پاک نے یہ علاج بیان کیا ہے. اگر ڈھونڈ رہے ہو نسخہ سکون کا تو وہ اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کرنا. صرف سبحان اللہ پڑھنا یہ ذکر نہیں ہے. صرف الحمدللہ پڑھنا اور جسم سے اللہ کی نافرمانی کرنا وہ ذاکر نہیں ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی فرمان برداری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی، چاہے وہ زبانی ذکر کم بھی کرے، قرآن کی تلاوت کم بھی پڑھے، نفلی روزے کم بھی رکھے، نفلی نمازیں کم بھی پڑھے، وہ پھر بھی ذکر میں ہے، اس نے اللہ کو یاد رکھا. اور جس نے نفل پہ نفل، تسبیح پہ تسبیح اور سبحان اللہ اور یہ ماشاءاللہ اور عمرے پہ عمرہ اور حج پہ حج سب کچھ کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ. بے شک وہ نفلی چیزیں زیادہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو بھول گیا ہے. فقد نسیا، وہ بھولا ہوا ہے. یاد رکھنے والا وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری اور محبت میں جا رہا ہے، اطاعت میں جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں بہت سارے نسخے تم پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں کہیں اطمینان نہیں ملے گا. یہ دل میں نے دیا ہے، میں ہی جانتا ہوں یہ اطمینان کیسے پائے گا. اور تمہیں میں بتا دیتا ہوں، اللہ غور سے سن لو، بذکر اللہ، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، شیطانی زندگی چھوڑ دو، شیطانی سوچیں چھوڑ دو، شیطانی صفتیں چھوڑ دو، شیطانی طریقے چھوڑ دو. تطمئن القلوب، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ پاک نے تمہارا دل اطمینان پکڑ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، ایسا سکون بہے گا کہ جھونپڑی میں بیٹھے ہوگے، دوسرے پاس بیٹھے گے، ان کو بھی سکون محسوس ہوگا. یہ اولیاء اللہ صلحاء، آپ کسی نیک بندے کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا پتہ کھانے کو نہیں ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ظاہری طور پر کوئی چیز بھی نہیں، کمرے میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھنے والے پاس وہ بھی سکون محسوس شروع کر دیتے ہیں. جتنا وقت ان کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں دنیا کو بھولے رہتے ہیں، باہر جاتے پھر ساری آ جاتی ہے ہر چیز. دنیا کیا، وہ دوسری بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، جو پوچھنی ہوتی وہ بھی بھول جاتے ہیں. یعنی اتنا ان کے اطمینان، سکون، ایک سلامتی، ایک پیس نازل ہو رہا ہے کہ جو دینی سوال کرنا وہ بھی کیا پتہ بھول جائیں. جی میں تو بہت زیادہ سوال کرنے آیا تھا، اب تو یاد ہی نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں سکون، اطمینان اتنا ہے کہ روح اور دل اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، ذہن کو بھول ہی جاتے ہیں بھئی کیا پوچھنے آئے تھے. تو دین ہی سوال بھول گئے تو دنیا جو وہ کہاں یاد رہتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر پھر کتنا سکون بہ رہا ہوگا. اگر پاس بیٹھنے والے کو ہیٹر کے پاس بیٹھتے ہیں ہیٹ محسوس ہوتی، ہیٹر کے اندر کتنی ہیٹ ہوگی. اے سی والے کمرے میں جائیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اے سی کے اندر کتنی ٹھنڈک ہوگی. اور ولی کے پاس بیٹھے سکون ملتا ہے، اس کے دل کا اپنا اطمینان کا کیا عالم ہوگا جہاں دریا بہ رہے ہیں. تو یہ بھاگ رہے ہیں لوگ پیچھے ان دوسری چیزوں کے، اور پریشان پھر رہے ہیں اور پریشان رہیں گے. کیوں؟ جب تک آپ نے دل کسی کو دے دیا آپ اس کی غلامی میں آ گئے. شیطان کو دے دو، شیطان کی غلامی میں آ گئے، شیطان آپ کو کنٹرول کرے گا. عورت کو دے دو، وہ عورت آپ کی ماسٹر اور آقا بن گئی، وہ آپ کو کنٹرول کرے گی. دولت کو دو پھر بھی بھٹکتے رہو گے، وہ کنٹرول کرے. عہدے کو دے دو، آزادی نام ہے ان سب زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق جوڑنے.